لیکن بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، اور جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، بڑا عظیم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین میں سے ہے جن کو اللہ نے پیدائشی ولی بنایا، اور غوث پاک فنا فی الرسول اور مقام محبوبیت پر فائز تھے۔ ولایت کے بعض لوگوں نے 28 درجے لکھے ہیں، بعض لوگوں نے 100 درجے بیان کیے ہیں، اور ایک وہ مقام ہے جس کو مخدع مقام کہتے ہیں، اور یہ مقام ولایت کی کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ سرکار غوث پاک فرماتے وہ مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ انا الحسنی والمخدع مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا، میں نے ہر جگہ حضور کے قدم پہ قدم رکھا۔ سوائے مقام نبوت کے، نبوت کے مقام کے علاوہ حضور نے جہاں قدم رکھا میں نے وہاں قدم رکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں ولایت کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور اس نبی کا عکس جمیل اس ولی میں نظر آتا ہے وہ جس کے قدم پر ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی ولایت خلیلی ہے، ولایت ابراہیمی ہے، تو ان ولیوں کے اندر جلوہ ابراہیم اور عکس ابراہیم علیہ السلام نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں کی ولایت موسوی اور کلیمی ہے، تو ان کے اندر حضرت موسیٰ کا عکس جمیل نظر آتا ہے۔ بعض اولیاء کی ولایت عیسوی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عکس جمیل بنایا، مگر ارشاد فرماتے ہیں میں ولایت محمدی رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کا عکس جمیل بنا کر سرکار غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جتنا لکھا گیا نبوت کی کائنات میں، اتنا کسی نبی پہ نہیں لکھا گیا، اور کائنات ولایت میں سب سے زیادہ اگر کسی پہ لکھا گیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہ لکھا گیا۔ اور وہ بھی لکھنے والے کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، محدثین، مفتیان کرام، مجددین، تنہا محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے غوث پاک کی زندگی پر 3 کتابیں لکھی، زبدۃ الآثار لکھی، زبدۃ الاسرار لکھی، زبدۃ الاسعار لکھی۔ 3 کتابیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر صرف شیخ محقق کی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر حضرت سیدنا امام یافعی نے لکھی، ملا علی قاری نے لکھی، سرکار غوث اعظم پر امام اہل سنت نے کئی رسائل قلم بند فرمائے، اور اللہ اکبر عارف رومی علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جو شریعت اور طریقت کے سنگم ہیں، اور سرکار عارف رومی کو فقہا بھی مانتے ہیں، محدثین بھی مانتے ہیں، اور صوفیہ بھی اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان کو یوں بیان فرماتے، کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء۔ غوث اعظم یعنی اس کا مطلب یہ آج کا موقف نہیں ہے، غوث اعظم کہنا یہ عارف رومی کا بھی مسلک ہے۔ غوث اعظم یہ عارف رومی کا مسلک ہے، کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، جو نبیوں کے درمیان محمد الرسول اللہ کی شان ہے، وہ ولیوں کے درمیان غوث اعظم کا مقام ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس جمیل ہے۔ حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اس کو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی زبدۃ الآثار میں نقل کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ جیسے رسول اللہ کی شان نبوت کے اعتبار سے بیان نہیں ہو سکتی، ولایت کے اعتبار سے غوث پاک کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتے۔ امام یافعی لکھ رہے ہیں، امام یافعی کون؟ اپنے وقت کے عظیم محدث، مورخ، مفسر، اور اس کو نقل کون کر رہے ہیں؟ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہیں؟ کسی بھی
چاہے بریلی ہو، چاہے بدایوں ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے ندوہ ہو، کسی کی بھی سند حدیث عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑ کر رسول اللہ تک نہیں پہنچتی۔ سب کی سند حدیث کا سلسلہ ہندوستان میں وہیں سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہند کی سرزمین پر علم حدیث کا سب سے بڑا خادم، سب سے بڑا جو ہے وہ پرچار کرنے والا، علم حدیث کی خیرات بانٹنے والا کوئی ہے تو وہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ وہ زبدۃ الاثار میں امام یافعی کے حوالے سے شان غوثیت لکھنے فرماتے ہیں، دنیا کے سارے پھولوں کو اگر ورق بنا دیا جائے اور باغوں کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے اور لکھنے والے شان غوثیت لکھتے رہیں تو لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک جائیں، غوث اعظم کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق امام یافعی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، اندازہ فرمائیں۔ اور شیخ محقق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اشعۃ اللمعات کے اندر کہ سرکار غوث اعظم آج بھی اپنی مزار مقدس سے زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حمعات کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج بھی غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو ان کی روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے سرکار غوث اعظم اس کی امداد فرماتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ یہ، شاہ ولی اللہ کا عقیدہ یہ۔ شاہ ولی اللہ کون؟ مجدد ابو مجدد شاہ عبدالعزیز مجدد، ان کے والد شاہ ولی اللہ مجدد۔ اسماعیل دہلوی اسی خاندان کے پوتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں دادا کا عقیدہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار غوثیت مآب آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اور امداد کرتے ہیں۔ عنوان آج کا ہے سرکار غوث اعظم رسول اللہ کے جلووں کا عکس جمیل، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ حضرت آسی غازی پوری جن کی ولایت پر ہمارے علماء اتفاق کرتے ہیں، آسی غازی پوری نے قلم توڑ دیا، کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلان کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلان کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔ اور اس کی تائید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کرتا ہے، کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ سرکار غوثیت مآب کی شان بزرگوں نے یہ بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، حضور علیہ السلام تمام جن انس اور فرشتوں کے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے حضور رحمت للعالمین ہے، اور جن انس اور فرشتوں کے رسول ہیں ہمارے آقا۔ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق لکھ رہے ہیں، فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں انا شیخ الکل، میں سب پیروں کا پیر ہوں۔ اللہ کے رسول سب کے نبی ہیں، اور ان کا عکس جمیل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مصطفیٰ کے بے سایہ کا سایہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے سامنے کس کے اقوال پیش کر رہا ہوں؟ محدثین کے، محققین کے، ہمارے بزرگوں کے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ہستی ایسی ہے۔ آپ دیکھیں مشکات شریف کی شرح کرتے ہوئے، مشکات شریف کی شرح کرتے ہوئے حضرت سیدی درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار اور درود شریف پڑھے۔ جو آئے ادھر سے بٹھائے، جو آئے ادھر سے بٹھائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو مشکات شریف کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ رقم طراز ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ابتدا سے لے کر اب تک
मुजद्दिदीन हुए हैं और मुजद्दिदीन की फहरिस्त है शुरू से लेके अब तक। हर सदी के सिरे पर कोई ना कोई मुजद्दिद आता है, कोई ना कोई मुजद्दिद आता है, कोई ना कोई मुजद्दिद आता है। और मुजद्दिद पहली सदी से आ रहे हैं, अब तक आए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक आते रहेंगे। मगर फरमाते हैं मुजद्दिदीन दीन का लक़ब हर सदी के सरे पर किसी ना किसी बुजुर्ग को मिला, मगर मुहियुद्दीन का लक़ब किसी को नहीं मिला। पूरी उम्मत में पहली सदी से लेकर आज तक जितने औलिया, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन हैं, मुजद्दिदीन का लक़ब तो मिला। इसलिए कि दीन की तजदीद करना और है और दीन को जिंदा करना और है। दीन की तजदीद करने वाले क़यामत तक आएंगे, मगर दीन को जिंदा करने वाला एक ही वली है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़, हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ जैसे हर नबियों की उम्मत में था, उनका अक्से जमील गौसे पाक का फैज़ हर वली के सिलसिले में। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हर तरीक़त के सिलसिले में मेरा फैज़ है। गौसे पाक नक्शबंदी हो वहाँ भी नक्शबंदी कहलाती रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत का अक्से जमील मुस्तफ़ा जान रहमत के तने बेसाए का साया सरकार गौसे आज़म की शान क्या। देखिए अब थोड़ा उसकी तरफ तवज्जो करते हैं और उसकी मिसालें सुनते हैं। मैं जो है वो मुशाबहत नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं तकाबुल नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ ये कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं अपने नाना मुस्तफ़ा जान रहमत का जानशीन हूँ, उनका वारिस हूँ। तो जानशीन और वारिस होने के एतबार से ज़ाते रिसालत माप का अक्से जमील, उनका साया सरकार गौसियत माप पर किस शान से पड़ता है। अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आए और हर आने वाले नबी ने बशारत दी। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं आखिरी नबी आने वाले हैं, हजरत इस्माइल कहते हैं आखिरी नबी आने वाले हैं, हजरत ईसा कहते हैं आखिरी नबी आने वाले हैं, हजरत मूसा कहते हैं आखिरी नबी आने वाले हैं। हर नबी ने मेरे नबी की आमद की बशारत दी। अब मुस्तफ़ा जान रहमत के जो जानशीन हैं, वारिसे मुस्तफ़ा हैं, जानशीन मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के तसद्दुक से गौसे आज़म को ये निस्बत नसीब हुई कि जैसे अंबिया की कायनात में हुजूर के आने से पहले अंबिया मेरे आका की आमद के डंके बजाते थे, कायनात विलायत के अंदर सरकार गौसे आज़म की आमद से पहले औलिया गौसे आज़म की आमद के डंके बजाया करते थे। गौस पाक का जिक्र गौस पाक के आने से पहले हुआ। अगर शागिर्द जिक्र करे, औलाद जिक्र करे, मुरीद जिक्र करे, खुलफा जिक्र करे तो लोग उसको मुबालगा आराई पर महमूल करते हैं। मगर अल्लाह अकबर। आइए किस किस ने जिक्र किया। सैयदना इमाम हसन बसरी ने गौसे पाक की आमद से तकरीबन कमोबेश 5 सदियां पहले गौसे आज़म का जिक्र किया कि एक अल्लाह का वली आएगा और आने के बाद अल्लाह अकबर उस वली की शान ये होगी कि वो मिंबरे रसूल पे बैठ के कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। हर वली उसके आगे अपनी गर्दन को कम कर देंगे। गौस पाक को लोग समझे क्या है, गौसे पाक को लोग समझते क्या है। जिस दिन लोग शान कादरियत को समझ लेंगे, शान मुस्तफ़ा समझना उनके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए कि जब अक्से जमील की ये शान है, अक्से मुस्तफ़ा की ये शान है, साये मुस्तफ़ा की ये शान है, तो फिर क्या शान होगी उनके नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा फरमाएं सैयदुत ताइफा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मरतबा मिंबर पर बैठे हैं और मिंबर पर बैठे बैठे आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और अचानक आप कहते हैं सर झुकाकर मेरी गर्दन पर भी। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा करें ये सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हज़रत जुनैद बगदादी कौन है। 7 साल की उम्र में
مکے کی سرزمین پر ایک علمی مباحثہ ہوتا ہے، ایک علمی مناظرہ ہوتا ہے جس میں حضرت سیدنا سری سختی بھی موجود ہیں۔ اور یہ سری سختی کون ہے؟ معروف کرکی کے مرید و خلیفہ۔ معروف کرکی کون ہے؟ امام علی رضا کے مرید و خلیفہ۔ امام علی رضا کو سبھی جانتے ہیں اور وہ شہزادے اور مرید و خلیفہ ہیں۔ امام موسیٰ الکاظم کے وہ شہزادے اور مرید و خلیفہ ہیں۔ امام جعفر الصادق کے وہ شہزادے اور مرید و خلیفہ ہیں۔ حضرت امام سیدنا باقر کے وہ شہزادے اور مرید و خلیفہ ہیں۔ امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار مظلوم کربلا کے اور وہ شہزادے اور مرید و خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر، سید الشہداء تاجدار کربلا امام حسین کے، اللہ اکبر، اور وہ شہزادے اور مرید و خلیفہ ہیں مولائے کائنات کے، اللہ اکبر۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی آمد سے پہلے غوثیت کبریٰ کے مقام پر ایک سلسلہ ہے، مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ سب اللہ ترتیب غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے غوث اعظم سے پہلے، سب اپنے اپنے دور کے غوث ہوئے۔ آپ اندازہ فرمائیں جن کا سلسلۃ الذہب سے رشتہ ہے وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، 7 سال کی عمر میں ایک علمی مسئلہ چھڑا مکہ شریف میں، سب لوگ خاموش تھے، بڑے بڑے علماء خاموش تھے، جس نے جواب دیا اس کو جنید بغدادی کہتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کو طاؤس العلماء کا لقب عطا کیا، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، اللہ اکبر، مرتبہ اجتہاد پر فائز تھے سید الطائفہ، اور دوران خطبہ ممبر پر بیٹھ کر، اللہ اکبر، ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے درمیان خطاب فرما رہے، واعظ فرما رہے، اور کیا کہتے ہیں؟ میری گردن پر۔ جب انسان دوران واعظ گفتگو کو روک کر کوئی الگ سی بات کرے، انفرادی بات کرے، تو مجمع کو تجسس ہوتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ذکر غوث پاک کا چل رہا ہے اور میں شادی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دوں تو مجمع کو تجسس ہوگا، یہ جملہ کہا کیوں گیا؟ میت کے بارے میں اچانک کوئی بات آ جائے، یہ جملہ کہاں کیوں گیا؟ ایسا ہی ہے۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کر کے فرمایا میری گردن پر بھی۔ بعد خطاب لوگوں نے پوچھا مرشد آپ نے گفتگو کے درمیان سلسلہ گفتگو روک کر، واعظ روک کر یہ کیسے فرمایا سر جھکا کر میری گردن پر بھی؟ تو فرماتے ہیں بتایا گیا کہ اسی بغداد کی زمین پر ایک جوان آئے گا، حسنی حسینی سید ہوگا، اس کا نام عبد القادر گیلانی ہوگا، اور وہ کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سارے ولی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے، تو میں نے بھی اپنی گردن کو اس کے لیے جھکا دیا۔ مرشدوں میں، مریدوں میں نہیں ہے، مرشدوں میں ہے۔ مرشدوں میں اگر آپ کو اس کی پوری تحقیق دیکھنا ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا رسالہ اکسیر اعظم کی طرف آپ رجوع کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اولیاء کرام میں کیسی افضلیت، مقام، مرتبہ، شان اور بزرگی رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کائنات انبیاء میں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کی بشارت دی گئی۔ کائنات ولایت میں غوث اعظم کی آمد سے پہلے غوث پاک کی آمد کے چرچے رہے۔ شیخ حماد نے آپ کی بشارت دی، جنید بغدادی نے، سرکار جنید بغدادی نے بشارت دی، حضرت سیدی سری سختی نے آپ کی آمد کی بشارت دی، اللہ اکبر، بڑے بڑے اولیاء کبار نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ امتی اگر نبوت کی کائنات میں کسی نبی کے ہیں تو اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں، اور حضور کے جانشین اور عکس جمیل ہونے کی حیثیت سے غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ مریدین اگر کسی کے ہیں تو وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ غوث پاک سے زیادہ مرید کائنات میں کسی کی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، عرب میں جائیں، عجم میں جائیں، شمال جائیں، جنوب جائیں، ایک سلسلہ ہے تو دوسرا نہیں، دوسرا ہے تو تیسرا نہیں، یہ ہے تو وہ نہیں، وہ ہے۔ بعض سلسلے ایسے ہیں جن کو عرب والے جانتے ہی نہیں، بعض ایسے جن کو عجم والے جانتے ہی نہیں، بعض ایسے مشرق والے جانتے ہیں، مغرب والے نہیں جانتے، مغرب والے جانتے ہیں، مشرق والے نہیں جانتے۔ ایک سلسلہ قادریہ ہے جس کی گونج جیسے عرب میں ہے ویسے عجم میں بھی ہے، جیسے عجم میں ہے ویسے عرب میں بھی ہے، اور پوری کائنات کے اندر غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے۔ انسان تو انسان، جنات تک قادری سلسلے سے وابستہ ہے۔
آپ غور کریں غوث پاک کی شان کیا ہے. سارے سلسلوں میں سب سے زیادہ مریدین اگر کسی سلسلے میں ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ, اور وہ بھی کیسے کیسے آپ دیکھیں کیسے. آپ نے نام عارف رومی کا سنا, علامہ جلال الدین رومی, وہ بھی قادری سلسلے سے وابستہ. حضرت شمس تبریزی قادری سلسلے سے وابستہ ہے. شیخ محی الدین ابن عربی قادری سلسلے سے وابستہ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی سلسلے میں دوسرا سلسلہ جاری ہے تو اس میں بھی قادری سلسلہ. خود شیخ الشیوخ سلطان الاولیاء سلطان المشائخین حضرت نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی ہونے کے باوجود بھی جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور غوث اعظم کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے قادری سلسلے کی خلافت بھی اپنے لیے جو ہے وہ طلب فرمائی اور آپ کو سلسلہ قادریہ کی اجازت دی گئی. سلسلہ صابریہ دیکھ لیں, حضرت صابر پاک تو مرید ہے چشتی, لیکن اللہ اکبر غوث اعظم کے پر پوتے ہیں. غوث سرکار صابر پاک کا نام علی احمد, ان کے والد کا نام عبد الرحیم عبد السلام, ان کے والد کا نام عبد الوہاب الگیلانی, ان کے والد کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. دیکھ رہے ہیں صابری سلسلے میں غوث پاک کا فیض, نظامی سلسلے میں غوث پاک کا فیض, اسی طرح نقشبندی سلسلے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیض. ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سلسلہ نقشبندیت کے علم بردار ہیں. ان کے والد سے سب سے پہلے انہوں نے نسبت حاصل کی اور ان کے والد سرکار غوث اعظم کے قادری سلسلے سے وابستہ تھے. غور فرمائے کہاں ہے, اللہ اکبر. اور سرکار غریب نواز تو یہاں تک ارشاد فرماتے, غریب نواز فرماتے ہیں منقبت میں, کہتے ہیں کہ اے غوث اعظم آپ وہ ہیں حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور یہ جناب عیسیٰ کا تصدق ہے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کے دین کو زندہ کر دیا, اسی لیے دنیا آپ کو محی الدین کے لقب سے جانتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی تکمیل فرمائی. حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ یہ تھے, اگر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ہاتھ پکڑ کے کہتے حضور ہمارے گھر کھانا کھانے چلیں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھوک ہوتی تو حضور ان بچوں کی دعوت پر ہی ان کے ساتھ چل دیا کرتے. مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود اس کوشش کے کہ ہم سلام کرنا چاہتے تھے, حضور نے چھوٹے بچوں کو بھی کبھی موقع نہیں دیا کہ بچے حضور کو سلام کریں. چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے رسول خود سے سلام فرمایا کرتے تھے. غریبوں کے ساتھ بیٹھتے, مفلسوں کے ساتھ بیٹھتے, فقراء کے ساتھ بیٹھتے. حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی, اتنے بڑے ہو کر کے بڑے اخلاق مند تھے, اخلاق کریمانہ رکھتے تھے. آپ ان اخلاق کا جلوہ اگر دیکھنا چاہیں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر دیکھیں, وہی ادائیں. اگر کسی نے کہہ دیا حضور میرے گھر دعوت ہے, آپ دعوت میں تشریف لے جاتے. بڑا مشہور واقعہ ہے, اہل بدعت آج کل جس کا مذاق بناتے, اس لیے کہ بدعتیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو شان نبوت کے منکر ہو وہ کس کے منکر نہیں ہو سکتے. جن کے یہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ان کے نزدیک کیا حیثیت ہے. جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو پہلی قوم ایسی دکھنے میں آئی جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس پر جھوٹ کا الزام رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں میں, یہودیوں میں, مشرکین میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے, ہر قوم اپنے خدا کو سچا مانتی ہے. خدا جانے یہ کیا بلا ہے, خدا جانے یہ کیا بلا ہے جس نے اپنے خدا پر جھوٹ کا الزام تھوپا اور براہین قاطعہ لکھ کر کے اللہ اکبر کیسی گندگی پھیلائی, لا الہ الا اللہ. خیر اس کا تعاقب بھی کیا امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے. امام احمد رضا سے لوگوں کو اسی لیے تکلیف ہے کہ جب بھی وقت آیا ہے دین پر 14ویں صدی میں تو امام اہل سنت نے نہ اپنا دیکھا نہ بیگانہ دیکھا. دیکھا کہ جو حملہ کر رہا ہے شان الوہیت پر, شان رسالت پر, تو قلم اٹھایا اور ایسا دبایا کہ آج تک روحیں جہنم میں تڑپتی نظر آ رہی, اور ایسا جواب دیا کہ اس جواب پر پھر کوئی سوال بھی قائم نہ ہو سکا. امام اہل سنت کا کارنامہ یہ, اور ہم سنیوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آج اگر ہمارے عقیدے کی کھیتی لہلہا رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑی رات و دن کی محنتیں اس میں شامل ہے.
اور ہم سنیوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے پیر سے جو کانٹا نکال دے ہم اس کا بھی احسان نہیں بھولتے، جو پیر سے کانٹا نکالے اس کا احسان نہیں بھولتے، جس نے دین سے کانٹوں کو چھاٹ دیا ہے اس کا احسان کیسے بھول سکتے؟ اس لیے ہماری محفلیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتی تھی اور کرتی رہے گی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، غوث پاک کی عادت تھی کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دعوت کے لیے ایک کے بعد ایک کم و بیش 70 لوگ آ گئے۔ کتنے لوگ؟ کسی کو نہ نہیں کہا، سب کو ہاں کہا۔ یہ بھی نانا کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر کلمے میں نہ ہوتا، لا نہیں نہ ہوتا تو حضور کی زبان سے کبھی لوگ نہیں سنتے ہی نہیں۔ حضور نے کہیں نہیں فرمایا سوائے کلمے کے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کون نہیں؟ معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہی معبود ہے۔ اور وہ کیسا معبود ہے؟ اس کو کسی گھر میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر گھر میں جلوگر ہے اور مکان سے پاک ہے۔ یہ کیسے خدا ہیں جن کو گھروں کی ضرورت ہے؟ یہ کیسے خدا ہیں جن کو 4 دیواریوں کی ضرورت ہے؟ بندہ معبود کے لیے گھر بنائے، اے کیسا معبود ہے؟ ہمارا معبود تو وہ ہے جس کے لیے بندوں نے گھر نہیں بنایا، اس نے بندوں کے لیے گھر بنایا۔ کیا معبود ہے اپنا؟ جس نے مکڑی کو بھی اپنا گھر بنانا سکھایا، جس نے چڑیا کو بھی اپنا گھر بنانا سکھایا۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں کو، میرے اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر مکڑی جیسا جالا بنتی ہے، کوئی ذرا بن کے دکھا۔ تاج محل بنانے والے ہوں یا ہوائی جہاز آسمانوں پہ اڑانے والے ہوں، خدا کی قدرت تو دیکھیں۔ مکڑی کو جس نے جالا بنانا سکھایا، کوئی ایسا بنا کر تو دکھائے کہ اتنا کمزور بھی ہو اور اتنا ترتیب وار بھی ہو۔ جالے پر کبھی غور کرنا، جس کو تار عنکبوت کہتے ہیں، اس سے کمزور دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ ایک بچے کی کمزور انگلی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب بنتا ہے تو اتنی ترتیب سے وہ مکڑی جالے کو بنتی ہے کہ عقل انسانی حیران رہتی ہے۔ کون ہے جس نے مکڑی کو یہ شعور عطا کیا کہ اس انداز سے اپنا گھر بنائے؟ تو وہ وہی رب ہے جو گھروں سے پاک ہے۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سو۔ اللہ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضور نے گواہی دی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود